السلام علیکم۔ اور تم مجھے ویسا پاؤ گے جیسا تم میرا گمان کرو گے۔ تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ ہم یہ دعا نہ کریں ہمارے اوپر دکھ نہ آئے، بلکہ یہ دعا کریں ہم میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت آئے۔ آمین۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں، یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب دعائیں رنگ لاتی ہیں آپ کی زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے، بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر جل بھن رہا ہے۔ دعا زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، کیونکہ دعا ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان و صفات کے مطابق نوازے۔ آمین۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک کہ کھل نہ جائے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کر لو۔ شریف آدمی وہ ہے اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ رنجیدہ نہ ہو۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے۔ جہاں انسان کا صلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہوتی ہے۔